اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے انسان کی جو پوری عمر ہے، بالخصوص جوانی کی عمر، اس کا تذکرہ اور اس کے بارے میں جو نصیحتیں ہمیں قرآن سے، حدیث سے یا سلف کے اقوال سے ملتی ہیں، وہ ہم نے سنی ہیں۔ اور ظاہر ہے جب عمر کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے، جو میسر وقت ہے ہمارے پاس، یہ اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو ہمیں وقت میسر ہے وہ محدود ہے۔ میں بات کی ابتدا کروں گا ایک مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، وہ اسی عنوان پہ درس ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں یہ بات توجہ سے سنو، تمہاری زندگی وہ دنوں کا مجموعہ ہے، دن گنے جاتے ہیں اور محدود ہے، یہ نہیں کہ جتنے مرضی دن جیو۔ اگر ایک دن گزر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کا ایک حصہ جو ہے نا، عمر میں سے کچھ وہ گزر گیا، اور جس کا کچھ گزر گیا وہ ساری بھی گزر سکتی ہے۔ اگر ایک حصہ، ایک دن ایک حصہ، یا حصے کا کچھ حصہ، 100واں حصہ یا 1000واں حصہ، یا وہ کچھ گزر گیا، اور جو کچھ گزر گیا وہ سب گزر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے اولاد آدم، جب روزانہ صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کچھ ہم سے کہتا ہے۔ بڑے لوگ، ان کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ آپ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی فقاہت کا اندازہ لگائیے، بات سمجھانے کا انداز ان کا کیسا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے آدم کے بیٹے، جب صبح صبح سورج نکلتا ہے نا، وہ ہم سے ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے انا خلق جدید، میں آج ہی پیدا ہوا ہوں، کیونکہ جو میں آج ہوں وہ کل نہیں تھا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدٌ، اور میں تیرے عمل پہ گواہ ہوں، جو تو کرے گا میں اس کی گواہی دوں گا، میں تیرے عمل پہ گواہ ہوں۔ اور ساتھ ہی سورج یہ کہتا ہے کہ میری موجودگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھ، کیونکہ اگر میں آج چلا گیا تو دوبارہ قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سورج کہتا ہے۔ وقت کی، دن کی اہمیت انہوں نے بتا دی کہ کیا ہے، اتنی ہی اہمیت ہے جتنی آپ کی پوری زندگی کی اہمیت۔
اگر لمحے، اگر گھنٹے، اگر دن، اگر ہفتے، اگر مہینے آپ اس وقت کی قدر کو نہ سمجھ سکے تو آپ کو چاہے عمر نو دے دی جائے، آپ کو وقت کی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی چیز پہ اتنی شرمندگی نہیں ہوتی جتنی اس چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن تو کم ہو جائے لیکن میرے عمل میں کچھ اضافہ نہ ہو۔ اس پہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کہ دن گزر گیا، دن کم ہو گیا، ایک دن چلا گیا لیکن میرا عمل یا میرا اجر وہ نہیں بڑھا، دن کم ہو گیا، عمر گھٹتی جا رہی ہے، عمل بڑھ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اور ندامت اور پشیمانی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ دن گزر گیا اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وقت جو انسان کو ملا ہے یہ بڑی غنیمت ہے۔ یہ جو سورہ منافقون کی میں نے آخری 2 آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اس سے پہلی آیت میں یہ جو آخری رکوع ہے سورہ منافقون کا 3 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو خیال رکھنا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اگر مال و اولاد نے غافل کر دیا تو خسارہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، فیقولا پھر وہ کہتا پھرے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑے سے وقت کی مہلت کیوں نہ دے دی، فاصدق کہ میں صدقہ کر لوں، واکم من الصالحین اور نیک بن جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا وقت مقرر آ جائے اسے اللہ لیٹ کرتے، لا یؤخر، اسے لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان اجل اللہ لآت، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے وہ اسی وقت پہ آئے گا۔ لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے نہ اس وقت سے ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ لا یؤخر، نہیں، اب تاخیر کی اجازت نہیں، تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جو وقت تجھے دیا تھا، جو وقت تیرا مقرر تھا وہ وقت گزر چکا، اسے تو نے کام والا بنایا یا اسے تو نے نکما گزار دیا، یہ تیرے اوپر تھا اس سب کا انحصار، تیری عادتوں پہ، تیرے اطوار پہ، تیرے طریقے پہ، تیرے شب و روز کے جو کام ہے، مصروفیات ہیں، یہ سارا کچھ تو انہی پہ انحصار تھا، سو تو نے اپنا اچھا یا برا وقت اب گزار لیا ہے، اب آ گیا، اب یہ ٹائم لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو اللہ وحدہ لا شریک اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن پہلے جو سب سے پہلے 5 سوال، اور ایسے 5 سوال کہ جن کے جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ پہلے 2 سوال عمر کے بارے میں اور اس کی جوانی کے بارے میں، یعنی وقت کے بارے میں، جو وقت تجھے دیا گیا اس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک پوچھیں گے تو ساری نعمتوں کے بارے میں۔ امام مکحول رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کس کس نعمت کے بارے میں سوال کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کریں گے، سایہ دار چھت کے بارے میں سوال کریں گے، بھرے ہوئے پیٹ کے بارے میں سوال کریں گے، اور لذت والی نیند کے بارے میں سوال کریں گے۔ ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک سوال کرے گا۔
سوال تو بہت سارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، لیکن ہمارے پیش نظر صرف ایک ہی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ایسے ہیں ان کا جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے۔ اس کی عمر کے بارے میں، عمر کہاں گزاری، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پہ لگا دیا، کہاں پہ کھپا دیا، ان شبابہ فیما ابلا، کدھر کھپایا اپنی جوانی کو، وہ پوچھا جائے گا۔ یہ 2 سوال عمر کے بارے میں اور 2 سوال مال کے بارے میں، وعن مالہ، تیسرا سوال اسے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، انسان کے اپنے مال کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، من این اکتسبہ، 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں بھی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، کمایا کہاں سے، وَأَيْنَ أَنفَقَ، اور دوسرا سوال مال کے بارے میں یہ ہے کہ خرچ کہاں پہ کیا۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں ہی چیزیں مال کے بارے میں پوچھی جائیں گی، نہ غلط جگہ سے کسب کرنا، کمانا، نہ غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنا جائز ہے، نہ غلط جگہ پہ مال کو خرچ کرنا جائز ہے، بلکہ صحیح جگہ پہ بھی اگر خرچ کرنا ہے تو قرآن تو ادھر بھی زیادتی سے روکتا ہے، اسراف سے، فضول خرچی سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تکلفات پہ مال خرچ کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ من این اکتسبہ، سوال تجھ سے ہوگا کہ مال تو نے کمایا کہاں سے، حاصل کہاں سے کیا، کیا اس طریقے سے حاصل کیا جس طریقے کو مالک کائنات نے جائز قرار دیا ہے، یا اس طریقے سے حاصل کیا جس طریقے کو مالک کائنات نے تیرے لیے ناجائز قرار دیا۔ بعض مال کمانے کے طریقے حرام ہیں اور مال کمانے کے طریقے حلال بھی ہیں۔ حلال اور حرام، ان میں فرق رکھنا، ان الحلال بین والحرام بین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، کوئی چیز، کسی چیز پہ پردہ نہیں ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، ہاں ہو سکتا ہے حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوں جن میں شبہ ہو، جن میں شبہ ہو، انہیں حلال کے کھاتے میں نہیں ڈالنا، فاتقوا الشبہات، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لی۔ ہمارے ہاں شبہات کو حلال کے کھاتے میں ڈالنے کا رواج ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو کوئی بات نہیں، اسے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شبہات سے بچو، جس میں شبہ ہو اسے چھوڑ دو، جو شبہ سے بچتا ہے دین اپنا وہ بچاتا ہے۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شبہات میں پڑ گیا، شبہات کو استعمال کرنا شروع کر دیا، وقع فی الحرام، وہ تو گیا حرام کی طرف، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ جب اس نے اہمیت ہی نہیں دی کہ ایک طرف حلال ہے ایک طرف مشتبہ چیز ہے، اس نے حلال کے مقابلے میں مشتبہ چیز کو اختیار کیا تو پھر اس کا حرام کی طرف جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سوال کیا جائے گا من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، کیسے حاصل کیا، جو تیرے پاس تھا سب کچھ آیا کہاں سے تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَ، اور جو تو نے کمایا، جو تو نے حاصل کیا اسے خرچ کہاں پہ کیا۔ مال تیرا ہے لیکن اس مال کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا تو ہے کہ مال میرا ہے، مال میرا ہے، مال میرا ہے، ان مالہ من مالہ، اس کے مال میں سے جو اصل میں اس کا ہے نا، ما اکل فافنا او لبس فابلا، جو کھایا اور ختم کر دیا یا پہن لیا جسم پہ اور بوسیدہ کر دیا، او آتا فقتنا، یا اللہ کے راستے میں دیا اور اسے اللہ کے پاس ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 قسم کا مال انسان کا اپنا ہے، جو استعمال کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، برت لیا، یا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو ہو گیا ذخیرہ، یہ ہے بچت۔ وما سوا ذالک، جو اس کے علاوہ ہے نا سارا، کہتا تو ہے میرا ہے، فہو ذاہب، اس نے چلے جانا ہے،
بندہ چلا جائے گا، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور اس مال کو دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا، کہتا ہے میرا ہے، لیکن جو اس کا اصل میں ہے، کھایا پہنا اللہ کے راستے میں دیا، وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس نے اس سے کچھ نہ کچھ کر لیا، جو چھوڑ گیا وہ تو پھر دوسروں کا ہے، اس کا تو نہ رہا، اسے تو فائدہ اسی کا ہوا جو اس نے زندگی میں ان 3 کاموں میں لگا لیا۔ یہ مال ہے، یہ ہے اپنا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا، دنیا سے بے رغبتی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کی وفات ہوئی، اس کا سامان ٹٹولا گیا تو اس میں سے 3 درہم، بعض روایات کے لفظ ہیں کہ کچھ دراہم، کچھ درہم جو ہیں وہ اس کے سامان سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زندگی میں اللہ کے راستے میں دے گیا ہوتا، کتنا ہی بہتر ہوتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مجھے اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کر دیں، 3 دن اپنے پاس نہ رہنے دوں، 3 دن سے زیادہ وہ سونا، وہ خزانہ وہ میرے پاس نہ رہے، بلکہ میں اسے تقسیم کر دوں۔ یہ ہے جو آپ نے اپنے لیے بچا لیا، ذخیرہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں بکری ذبح کی، تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، ہدایت کر گئے تھے کہ اسے تقسیم کر دینا ہے، بانٹ دینا ہے۔ پوچھا کچھ ہے؟ کہا ساری تقسیم ہوگی، صرف ایک شانہ بچا ہے، ایک شانہ بچا ہے، باقی ساری گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ساری بچی ہے سوائے ایک شانے کے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ شانہ بچا ہے باقی ساری گئی، اصل میں ساری بچی ہے، شانہ گیا، وہ نہیں بچا۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد ہے یہ اس اونچائی پہ ہے کہ میرے خیال میں کائنات کا کوئی بھی فرد باوجود 1000 لاکھ کوشش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کو نہیں پہنچ سکتا، پائی نہیں، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص آیا، آ کے مسلمان ہوا، کہا پاس کچھ نہیں، کچھ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں وہ لے لے، کہا کچھ اور بھی دے دیں، کہا اچھا اتنی اور بھی لے لے۔ بھاگتا گیا قوم کے پاس، کہا میری قوم اسلام لے آؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ بندے کو محتاج ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رسول اتنا دیتا ہے کہ اسے تو محتاج ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے، اسے نہیں خطرہ کہ میرے پاس سے ختم ہو جائے گا، میرے پاس سے چلا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایات میں، سیرت و سنت میں واضح۔ من این اکتسب، تیسرا سوال ہے مال کے بارے میں، بتا کمایا کہاں سے؟ کسی کا حق مارا، یا جھوٹ سے، یا باطل طریقے سے، یا ناپ تول میں کمی سے، یا اپنی ذمہ داریوں میں ڈنڈی سے حاصل کیا؟ کیسے حاصل کیا؟ وَأَيْنَ أَنْفَقَ، اور خرچ کہاں پہ کیا؟ خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حرام جگہ پہ خرچ کرنا منع ہے، فضول خرچ کرنا منع ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچیوں میں جاتے ہیں، اپنا مال فضول جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے مال کے ضیاع کا حکم ہی نہیں دیا، نہ اجازت دی ہے۔ مال ضائع کرنا، کھانے پینے میں بھی اعتدال برتنا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں، نہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، ہرگز نہیں، نہ تکلفات میں خرچ کرنا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خرچ کہاں پہ کیا اس کا بھی سوال ہوگا۔ جو 5واں اور آخری سوال ہے، عن علمہ، ماذا عمل فیما علم، اسے اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا ہوگا علم کے بارے میں
کہ جتنا علم تھا عمل کتنا کیا ہے، کیا عمل کیا ہے، اس میں کتنا عمل کیا ہے، جتنا اسے علم تھا، جتنی معلومات تھی، جتنا پتہ تھا، اس کے بارے میں عمل کتنا کیا ہے۔ معلومات ہر شخص اگر آپ اس کے ساتھ بات کرنے بیٹھیں، بحث کرنے بیٹھیں، تو شاید دنیا بھر کی معلومات آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، کھول دے، اسے ہر ایک چیز کا پتہ ہو، یہ معلومات ہیں، لیکن سوال تجھے یہ ہوگا کہ علم تو نے حاصل کیا، لیکن اس میں عمل کتنا کیا ہے۔ اسے ذرا لے جائیے ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے دین کا علم سیکھا ہے، جن کے پاس معلومات دینیہ ہیں، آپ انہیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کو ان لوگوں کی طرف لے جائیے، یا ہم میں ہر ایک اپنی طرف لے کے آئے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو دین اسلام کے بارے میں پتہ ہے، کچھ نہ کچھ تو علم ہے، کوئی تو معلومات ہیں اس کے پاس رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کچھ تو معلومات ہیں۔ تو ان معلومات کو سامنے رکھ کے وہ بندہ سوچے کہ میرا ان معلومات پہ عمل کتنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی صحیح میں جو حدیث درج کرتے پہلے کوشش کرتے کہ میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ بقرہ پہ 8 سال لگا دیے، 8 برس لگا دیے، لیکن جب سورہ بقرہ ختم کیا انہوں نے پورا اونٹ ذبح کیا اور صدقہ کیا۔ 8 برس لگ گئے صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ کیسے؟ کہا کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ جو بھی آیت میں پڑھوں میں اس پہ عمل کروں، اس لیے 8 برس لگ گئے، وگرنہ تو 1 برس میں 1.5 برس میں بندہ پورا قرآن مجید یاد کر جاتا ہے۔ 6-7 ماہ میں بندہ اگر ترجمہ پڑھنا چاہے پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، بس اتنی دیر لگتی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں 8 سال لگا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں، اپنے سب کے بارے میں بات کرتے ہوئے، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کہ ہم جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے پھر ہم اس چیز پہ عمل کرتے تھے، جو سیکھا اسے اپنایا، اس پہ عمل کیا۔ اور صحابی کی روایت کے لفظ بھلا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے علم اور عمل اکٹھے ہی سیکھا ہے، یہ نہیں علم سیکھ لیا عمل تب جا کے کیا، علم اور عمل دونوں، علم سیکھتے رہے عمل کرتے رہے، علم سیکھتے رہے عمل کرتے رہے، لہٰذا ہم نے علم و عمل دونوں کا مجموعہ وہ اکٹھا حاصل کر لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اسی پہ عمل کیا۔ کیونکہ دین اسلام محض کہانیوں کا نام نہیں، محض قصے کا نام نہیں، محض جو ہے وہ واقعات اور تاریخ کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ملے، یا اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سورہ حشر میں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے بس اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، معلوم تو ہے لیکن رکتے، یہ نہیں، یہ ایمان والوں کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طرز عمل یہ ہے سمعنا واطعنا، کہ رسول نے ہم سے بات کہہ دی تو ہم نے کہا، ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے مانا بھی ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے، اللہ کی سختیاں، جن پہ اللہ کا غصہ اترا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے۔ یہ ان کا طرز عمل ہے۔ ہمارا طرز عمل سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا ہے اور جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہم نے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا۔ ایک دیہاتی آیا، اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
अरकान इस्लाम बतलाए। नमाज है, दिन में 5 नमाजें, साल में 30 दिन के रोज़े, और हज बैतुल्ला, अगर साहिब निसाब है तो ज़कात अदा करना। वो हर सवाल के बाद पूछता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजें हैं। कहा इसके अलावा भी कुछ है? फरमाया नहीं, अगर तू अपनी मर्ज़ी से कोई करे, कुछ नफल नवाफिल पढ़े तो तेरी मर्ज़ी है। रोज़े बतलाए। कहा इसमें 1 माह के रोज़ों के अलावा भी कुछ फ़र्ज है? कहा नहीं, तेरी मर्ज़ी है, अगर नफली रोज़े रखे तो तेरी मर्ज़ी है। ऐसे ही हज का, ज़कात का बताया। वापस जाने लगा, कहने लगा उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। जो बता दिया, जो कह दिया, मैंने ना इससे कम करना है ना मैंने इससे ज़्यादा करना है। अच्छा, उसकी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती देखना है वो बंदा जा रहा। समय ना वाताना, सुना और मान लिया। क्या है ये? लेके जाएगा सीधा ही जन्नत में। इल्म के बारे में सवाल होगा, अन इल्म ही, बंदे तुझसे 5वां सवाल तेरे इल्म के बारे में होगा। क्या होगा? माज़ा अमिला फीमा आलिमा, कि जो तुझे पता था उस पे तेरा अमल कितना था। ये बात उलमाए किराम के लिए, दीनी उलमाए किराम के लिए ये खास कर बाइस फिक्र है कि तुम्हें जितनी मालूमात हैं लोगों को सिखाते हो, लोगों को समझाते हो, लोगों को दर्स देते हो, लोगों के सामने बात करते हो, सबसे पहले दीनी मालूमात पे तुम्हारा इल्म, तुम्हारा अमल होना चाहिए। पुख्तगी अमल में, पुख्तगी किरदार में, ये है दीनी उलमाए किराम, उनका वतीरा और तरीका और तर्ज अमल ये होना चाहिए। अगर दीन का आलिम, दीन का जानने वाला, या मुआशरे में दीनी तौर पे पढ़ा लिखा समझा जाने वाला, अगर उसी का किरदार ख़राब हो या उसके किरदार पे उंगलियां उठें तो फिर क्या होगा? यही तो वजह है कि लोग दीन इस्लाम से मुतनफ़्फ़िर होते हैं। असल में वो लोगों से मुतनफ़्फ़िर हैं जो दीन इस्लाम जानने वाले हैं या जानने का दावा करने वाले हैं। लोग असल में उनसे मुतनफ़्फ़िर हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि उन्होंने देखा कि इसके पास दीन का इल्म है, ये दीन की बड़ी बातें करता है, बातें अच्छी अच्छी बताता है, फिर वो देखते हैं जाके ओ दुकान पे तो ये काम चोरी कर रहा है, मुलाजमत में काम चोरी कर रहा है, दुकान पे जो है ये कम तोल रहा है, तो फिर जो है वो मुतनफ़्फ़िर होते हैं कि शायद ये भी इन्हें इनका इस्लाम सिखाता है। हरगिज़ नहीं, इस्लाम सही सबक देता है, इस्लाम दुरुस्त सिमत रहनुमाई करता है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, जिस राह पे कुरान चलाता है उस राह से सीधी राह कोई नहीं है और वही मोमिन की राह है। ये 5 सवाल जिनका जवाब दिए बगैर बंदा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल, कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ पे किया, और इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि उस इल्म पे अमल कितना किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने के बाद अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।